ہمیں توبہ کو اپنی ایک عادت بنانی. دیکھو توبہ صرف ایک عمل کو نہیں کہتے، توبہ کہتے ہیں دل کی ایک صفت کو، ایک کیفیت کو، کہ ہر وقت بندے کو یہ ڈر لگا رہے مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور بار بار اللہ سے. کبھی ہم سوچتے ہیں، ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اہل اللہ کو دیکھتے ہیں کہ ابھی دعا کی، تہجد میں دعا کی، معافی مانگی، ابھی فجر آئی تو پھر سے دعا کرنی شروع کی، ابھی تو ہم نے توبہ کی، ابھی اتنی دیر میں کیا ہو گیا. سوچتا ہے نا آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، ابھی تو توبہ کی، توبہ سے گناہ معاف ہو گئے، اب بیچ میں نماز پڑھی اور اتنی دیر میں اب کیا ہو گیا، اب میں توبہ پھر سے کر رہا ہوں. تو اصل میں توبہ دل کی ایک صفت ہے جو بندے کو ہمیشہ بے چین رکھتی ہے اپنی حالت پہ کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پڑھتے رہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ کی بندگی کا حق کسے ادا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے بندے کو ہر وقت یہ ڈر لگتا ہے، جیسے نماز پڑھنی تھی اس کے لیے توبہ، جیسی دعا کرنی تھی اس کے لیے، جیسی تلاوت کرنی تھی، جیسی تراویح سننی تھی اس کے لیے توبہ کرتا رہے. اور توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے، جو بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ کا خاص ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کو خوب نوازتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا خاص بندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو استغفار کو لازم کرتا ہے، لازم کرنا یہ ہر وقت، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اٹھتے وقت، سوتے وقت استغفار، استغفر اللہ، اللہ غلطیاں ہو رہی ہے معاف فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ شانو کیا فرماتے ہیں، یہ میرا خاص ہے. تو اسی لیے من کل ضیق مخرجا، جب یہ کسی تنگی میں پھنسے گا اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کرے. من کل ہم فرجا، اب کوئی غم آ گیا اس کو، یہ میرا خاص ہے تو اس میں اس کو راحت پہنچاؤں گا الگ الگ طریقوں سے. پھر بندے کو خود مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ بیچارہ اس کے روزگار کا انتظام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہمیں اللہ کا بننا ہے، اللہ کا خاص بننا ہے، تو اس کے لیے توبہ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پہلے تو توبہ کرنی ہے، پھر صفت توبہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس کے صفت توبہ کیسے پیدا ہوگی؟ بار بار کچھ وقت نکالے، دن میں 4-5 منٹ اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا محاسبہ کرے. جب تک انسان سوچتا نہیں تب تک اپنے اندر غلطیاں نہیں نہ دکھتی. ایک انسان کے جسم پہ کوئی داغ ہے، خروچ ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، جب تک یہ شیشہ دیکھے گا نہیں تب تک اس کو پتہ چلے گا نہیں. اس کو تو اپنا آپ خوبصورت ہی خوبصورت لگے گا. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا ایک جنگل میں، بڑا بدصورت تھا. بدصورت اب حضرت نے لکھا ہے، تو وہاں ایک شیشہ گرا ہوا پڑا. اب جب شیشے کو اٹھایا اس میں کس کی صورت دکھائی دی؟ اپنی ہی. تو بولا کتنا بدصورت ہے، اسی لیے تو کسی نے پھینک دیا ہے تیرے کو جنگل میں. تو آدمی جب تک شیشہ دیکھے گا نہیں اپنی کوتاہیاں کا، تو ایسے ہی آدمی جب تک اپنا محاسبہ کرے گا نہیں، تھوڑی کسی کو اپنا آپ کم لگتا ہے. ہر ایک کو لگتا ہے کہ بھائی میری نماز بھی اچھی، میری دعا بھی اچھی، میرا روزہ بھی اچھا، میری تلاوت بھی اچھی. اب جب محاسبہ کرے گا، دیکھو اللہ نے نماز کو اپنی یاد کے لیے، تو نماز میں مجھے کتنا اللہ یاد رہا، تو پتہ چلے گا میری نماز کیسی ہے. تو دعا میں میرا دھیان کہاں کہاں بھٹک رہا تھا، تو میری دعا کیسی ہے، میرا ذکر، میری تلاوت میں کیا کیا سوچ رہا تھا. تو صفت توبہ پیدا ہوتی ہے بار بار انٹروسپیکشن کرنے سے، اپنے کوتاہیوں کو سوچنے سے، اپنی خامیوں کو سوچنے سے، اور اللہ کی عنایتوں اور نوازشوں کو سوچنے سے.